سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کے مطابق پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کبھی سرکاری بیانیہ کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، تو اب کیسے حاصل ہوگی؟ عمران خان کی مقبولیت کو جو عروج آج حاصل ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ عدم اعتماد کی تاریخ سے لے کر آج تک کی مسلم لیگ نون اور مقتدرہ کی حکمت عملی ہے، جس میں ایک مرکزی کردار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور 2018 سے 2021 تک عمران حکومت کا گراف نیچے لانے کے مرکزی کردار سابق ISI چیف جنرل فیض حمید ہیں۔ اور 9 مئی کی جب اصل کہانی کھلے گی تو امکان اسی بات کا ہے کہ کئی راز افشاں ہو سکتے ہیں، اندرون خانہ بھی اور بیرونی کرداروں کے بارے میں بھی۔ عمران کی مقبولیت کی ابتدا 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان کے جلسے سے ہوتی ہے، مگر اس کے سیاسی تقابل کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس وقت کی مقتدرہ کے تعلقات شریف برادران سے کشیدہ ہو گئے تھے یا ہونا شروع ہوئے تھے، مگر اس کی وجوہ خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور بھی تھی۔ پہلے KP چلتے ہیں، یہ سال 2002 کی بات ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے اچانک عام انتخابات کا اعلان کر دیا، اس سے پہلے اپنی مقبولیت جانچنے کے لیے ریفرنڈم کروایا۔ 2002 کا الیکشن پلان جنرل احتشام ضمیر مرحوم کے حصے میں آیا، جس میں عمران خان کے لیے صرف ایک سیٹ کا فیصلہ ہوا۔ ان انتخابات میں نہ شریف میدان میں تھے اور نہ ہی بے نظیر، مگر مشرف کو سب سے بڑا چیلنج مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل سے تھا، جس کی بڑی وجہ 9/11 کے بعد امریکہ کی قیادت میں اتحادیوں کا افغانستان پر حملہ تھا۔ MMA نے امریکی مخالف بیانیہ بنایا اور مشرف پر امریکی نواز ہونے کا الزام لگایا، جس سے انہیں عوامی پذیرائی اس حد تک ملی کہ وہ KP میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ دیگر صوبوں سوائے پنجاب میں بھی خاصی کامیابی ملی اور MMA سب سے مضبوط اپوزیشن کے طور پر سامنے آئی۔ عمران کو اپنے آبائی حلقے میاں والی سے کامیابی حاصل ہوئی، جو پاکستان تحریک انصاف کی پہلی انتخابی کامیابی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2002 میں اپنی انتخابی مہم ختم کر کے جب وہ کراچی میں ڈاکٹر عارف علوی کے گھر آئے تو مجھے سمیت کئی صحافی وہاں موجود تھے۔ عمران نے مجھ سے پوچھا، مظہر تمہاری کیا رائے ہے، ہمیں کتنی سیٹیں ملیں گی؟ ہماری مہم تو بہت اچھی رہی ہے۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میرا مشاہدہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو دیکھنے آتے ہیں، شاید اتنا ووٹ نہ پڑے آپ کے امیدواروں کو۔ الیکشن کے بعد عمران کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا، اور چونکہ وہ شکست کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے مہم جاری رکھی۔ تو دوسری طرف MMA کی KP حکومت ایک طرف جماعت اسلامی اور JJUI میں اختلافات کا شکار ہو گئی، تو دوسری طرف ان کی حکومتی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھنے لگے، جس کا فائدہ خان کو ہوا۔ کرکٹ ملک کا مقبول ترین کھیل ہے اور اس نے بھی خان کو خاصا فائدہ پہنچایا۔ MMA کا اتحاد ٹوٹ گیا، جبکہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ قاضی حسین احمد مرحوم، نواز شریف اور عمران کے درمیان اتحاد تشکیل پا گیا۔ میاں صاحب کے علاوہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے مشرف کے انڈر الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جو کہ ایک سیاسی تضاد تھا ان کی سیاست کا، کیونکہ 2002 کے الیکشن میں دونوں حصہ لے چکے تھے۔ 2008 میں محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد ہونے والے الیکشن میں KP میں ANP اور PP کی حکومت بنی، جبکہ پنجاب میں PP اور مسلم لیگ نون کی۔ اس حوالے سے میدان میں PTI، خاص طور پر عمران خان کو اپوزیشن کا رول اور PTI کو تیسری قوت یا تھرڈ آپشن کے طور پر پیش کرنے کا موقع مل گیا، اور جب وہ 2013 کے الیکشن میں گئے تو ان کو پہلی بڑی انتخابی کامیابی ملی۔ تاہم انہی حکومت KP میں بنانے کے لیے جماعت اسلامی سے اتحاد کرنا پڑا۔ KP میں عمران خان نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، البتہ 2013 الیکشن تک ان کی جماعت میں دوسری جماعتوں سے لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں اس وقت کے مقتدرہ کے کچھ افسران کا رول نظر آتا ہے۔ اس وقت نئی تاریخ رقم ہوئی جب 2018 میں PTI کو 2/3 اکثریت ملی، جو ایک ریکارڈ تھی، اور یہ گراف آج تک برقرار ہے۔ یہاں دوسری جماعتوں کی خراب کارکردگی، بیانیہ کی کمزوری اور نوجوانوں کا عمران خان کی جانب رجحان اور سابقہ فاٹا میں آپریشن کی مخالفت ان کی مقبولیت کی بڑی وجوہات میں سے چند ہیں۔
پنجاب میں پی ٹی آئی کی کامیابی کی بڑی وجہ پی پی کا پنجاب میں مکمل صفایا نظر آتا ہے۔ مسلم لیگ نون فرینڈلی اپوزیشن اور عمران کا اینٹی شریف بیانیہ بنا، جس نے پی پی کے ورکرز اور ووٹر کو اپنی جانب راغب کیا۔ دوسری وجہ بے نظیر بھٹو کے بعد پارٹی میں مقبول رہنما کی کمی، اور تیسری وجہ مسلم لیگ پر خاندان کی اجاراداری کا مزید مضبوط ہونا۔ تاہم ایک بڑی وجہ نواز شریف کا 2013 کے بعد پی ٹی آئی کے احتجاج کو طول دلوانا بھی ٹھہرا، ورنہ 4 حلقے کھولنے کے مطالبے کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ کے طور پر ماڈل ٹاؤن یا 126 دن کے دھرنے کی نوبت نہ آتی۔ اس حکمت عملی نے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا، تاہم اس میں جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 2018 کے الیکشن میں عمران کو پہلے سے زیادہ نشستیں ملیں، تاہم اب بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، جس کے لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کردار ادا کیا، اور یہی عمران کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ اور پھر باجوہ اور فیض کا احسان چکانے میں لگ گئے، اور جب ان کے باجوہ سے اختلافات بڑھے تو وہ کردار جو انہوں نے عمران کی حکومت بنانے میں ادا کیا تھا وہ حکومت گرانے میں ادا کیا، اور خان باجوہ اور فیض کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ باجوہ، شریف اور زرداری کی سب سے بڑی غلطی عمران کو ہٹانا اور پھر حکومت کرنا ثابت ہوئی، جس کی قیمت وہ آج تک ادا کر رہے ہیں۔ ان 3 حضرات نے اور ان کی سیاست نے جو غلطیاں کی، اس کی قیمت آج 8 فروری کا الیکشن ہے، جس نے عمران کو عروج کی نئی منزل پر پہنچا دیا۔ اور یاد رہے کہ یہ الیکشن 9 مئی کے بعد ہوا، خان کی بے شمار سیاسی غلطیوں کے بعد۔ اس وقت بانی پی ٹی آئی دونوں بڑی جماعتوں اور خود مقتدرہ کے لیے ایک ایسی کڑوی گولی بن چکا ہے جو نگلی جا رہی ہے اور نہ اگلی جا رہی ہے۔ عمران نہ اس کی جماعت کوئی منظم تاریخ چلا پائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر اس کا ثبوت ہے، مگر دوسری طرف کوئی بیانیہ ہی نہیں۔ اب خان کے پاس تو پھر ایک ٹرمپ کارڈ ہے، دوسری طرف سناٹا ہے، کیونکہ سزا دے کر بھی عمران کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے، کم نہ ہوگی۔